حي على الفلاح. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاری. دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، عزیز طلبہ، حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ مالک العلام کے لیے، لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ ہے کہ رب کائنات نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا اور جن کے ذریعہ اہل کائنات کی رہنمائی اور ہدایت کا بندوبست فرمایا. برادران ملت اسلامیہ، آج کے اس جمعہ مبارک کے موقع پر جمعے کے خطبے میں جس موضوع عام پر لب کشائی کی جرت و جسارت کر رہا ہوں وہ موضوع ہے اخلاص. جتنے بھی اعمال ہیں عبادات کے تئیں، ان کی اصل بنیاد بیس اگر کسی چیز پر مبنی ہے تو وہ اخلاص ہے. اخلاص کے معنی ہے کسی کام کو صرف رضائے ربوی کے لیے، رضائے ازدی کے لیے انسان انجام دے. خوشنودی صرف اس کی رب کے تئیں ہو، اس کی نماز ہو، اس کا روزہ ہو، اس کی زکوٰۃ ہو، اس کا حج ہو، اس کی خیرات ہو،
اس کی بنائے مساجد ہو، تعمیر مدارس ہو، طلبہ کو پڑھانا ہو، درس دینا ہو، قرآن کی تلاوت ہو یا تعلیم و تعلم ہو، جو چیز بھی وہ عبادت کے اعتبار سے سمجھتا ہے اس میں صرف رب کی رضا مقصود ہو، اس کو اخلاص کہتے ہیں. اور بغیر اخلاص کے اگر اس کی عبادات کے اندر ریا اور نمود ہے، دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، خشنودی ناس ہے، لوگوں کا رضا کرنا ہے، لوگوں کو خوش کرنا ہے، تو یہ شرک ہے. شرک جو ریا کے تائیں سے ہے، اس کے متعلق اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اپنی امت پہ سب سے زیادہ جس شرک پر ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے. اور شرک اصغر یہ ہے کہ انسان دین کا کوئی کام جس کو عبادت کے تائیں لوجہ اللہ کرنا چاہیے اس کو لوگوں کی خشنودی اور دکھاوے کے لیے کرے. اسی کو فرمایا تھا من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن حج یرائی فقد اشرک. جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے بیت اللہ کا حج کیا اس نے شرک کیا. تو عملوں کا دار و مدار اخلاص نیت پر مبنی ہے. جو خطبے میں میں نے روایت پڑھی ہے، جو مشہور روایت ہے اور اکثر و بیشتر آپ نے خطبہ سے اس کو سنا ہے، ایک بڑے آدمی نے بڑا عمل کرنا شروع کیا اور وہ عمل اخلاص پر مبنی تھا، تو اس وقت سے لے کر آج تک باقی ہے اور الی یوم الدین قیامت تک باقی رہے گا. وہ شخص حضرت امام بخاری علیہ رحمہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے احادیث کی ایک محقق اور معتبر کتاب لکھی اور اس کو الصحیح الجامع البخاری کے نام سے جانا جاتا ہے. انہوں نے کتاب کو جو شروع کیا وہ باقیہ لوگوں کے منہج سے، جن لوگوں نے کتابیں لکھی، ہٹ کر شروع کیا. یعنی کہ جتنی بھی کتابیں تدوین ہوئی، مدون ہوئی، لکھی گئیں، جمع کی گئیں، تصنیف کی گئیں، تعلیف کی گئیں، مؤلفات نے اور مصنفات نے، جتنے بھی مؤلف تھے یا مصنف تھے، انہوں نے ان کی تصنیفات کے اندر یا مؤلفات کے اندر انہوں نے جو عمل کیا، انہوں نے کتاب کو کتاب الطہارہ سے شروع کیا ہے. لیکن امام بخاری علیہ رحمہ دنیا کے سب سے بڑے، بہتر اور اصل فقیہ کے اعتبار سے فقاہت میں اس لیے مانے جاتے ہیں کہ انہوں نے جب اپنی کتاب کو شروع کیا تو کتاب کو وحی سے شروع کیا. یعنی ان کا مراد فقاہت یہ تھا امت مسلمہ کو علمی اعتبار سے بتلانے کا کہ آپ کا جتنا دین ہے وہ سب کا سب وحی پہ معمول ہے، وحی کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو سب سے پہلے جب اپنی کتاب کو شروع کیا تو کتاب کو شروع کیا بدع الوحی سے، کہ کیسے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی شروع ہوئی، نزول دین کیسے ہوا، قرآن کیسے نازل ہوا، قرآن کے نزول کا نظام کیا تھا، وحی کے اقسام کیا تھے، وحی کا طریقہ کیا تھا، وحی کی عظمت کیا ہے، وحی کو جمع کرنے کا طریقہ کیا تھا، اس کے لکھنے کا نظام کیا تھا، اس کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی. لیکن کتاب لکھنے سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے، باب باندھنے سے پہلے یہ حدیث لائے، جس کو آپ اگر یوں کہیں تو بخاری شریف کی پہلی روایت. حدیث کیا تھی؟ انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیت پر مبنی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے، انما الاعمال بالنیات
کہ نیتوں پر عملوں کا دار و مدار ہے. جس کی نیت اچھی ہوگی اس کا عمل اچھا ہوگا، جس کی نیت باطل ہوگی اس کا عمل بھی باطل ہوگا. جس کو ثواب چاہیے وہ نیت کے اندر اخلاص پیدا کرے اور اس پر اس کو ثواب ملے گا، اور جس کی نیت خالص نہ ہوگی اس کو ثواب نہیں ملے گا بلکہ عذاب ملے گا، ریا پر مبنی ہوگا. اس روایت کو انہوں نے نقل کرتے ہوئے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. ہر آدمی کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے. جس نیت پر وہ عمل کرتا ہے اس نیت کی بنیاد پر اس کو عذاب یا اس کو ثواب ملے گا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں من كانت هجرته الى الدنيا يصيبها. ہجرت ایک بڑا عمل ہے، محترم عمل ہے، بڑا وقار والا عمل ہے، اعلی عمل ہے، عظمت والا عمل ہے، مگر اگر کسی کی ہجرت اس لیے ہے کہ اس کو اس سے دنیا کا فائدہ پہنچے تو اس کو دنیا کے فائدے کے اعتبار سے جو ہے فائدہ ہوگا، اس کو آخرت کا ثواب نہیں ملے گا. اور جس کی نیت یہ ہے کہ وہ کسی عورت کے ساتھ نکاح کرے، یعنی عورت یہ شرط لگا دے کہ میں تجھ سے نکاح تو کروں گی مگر نکاح کر کے دیہات میں نہیں جانا چاہتی ہوں، شہر میں رہنا چاہتی ہوں. آدمی ہجرت کر کے دیہات سے شہر میں آ جائے مگر یہ سمجھے کہ مجھے جو میں نے ہجرت کی ہے اس پر مجھے ثواب ملے گا، یا آپ یہ کہیں کہ جناب میں آپ سے نکاح کروں گی، وہ کہے کہ نکاح کروں گی مگر نکاح کرنے کے بعد ہم فلاں برطانیہ میں رہیں گے، امریکہ میں رہیں گے، جرمن میں رہیں گے یا دوسرے ملک میں رہیں گے، اور آدمی کہے کہ جناب میں ہندوستان کو چھوڑ کر اتنی لمبی ہجرت کی ہے اس کا مجھے ثواب ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نکاح کی گئی نیت سے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے، اس پر اس کو ثواب نہیں ملے گا. یعنی کہ عملوں کا دار و مدار نیت پر مبنی ہے. جتنے بھی اعمال ہیں ان کا دار و مدار نیت پر مبنی ہے. اگر آپ کی نیت اچھی ہے، بے شمار اس طریقے کے علماء اور محققین اور نظام والے لوگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دین پر محنت کی اور سب سے زیادہ مشکل ترین جو محنت ہمیں لگی وہ نیت کی درستگی پر لگی. کہتے ہیں عمل بہت کیے، کئی علماء کی اگر آپ جو ہے پڑھیں گے اس میں آپ امام غزالی کو پڑھیں یا دوسرے بڑے بڑے علماء اور محققین مدونین کو آپ پڑھیں تو آپ ان کے اوپر غور کریں گے اگر، تو سب سے زیادہ جس چیز کو وہ کہتے ہیں ہمیں مشکل لگی وہ مشکل نیت تھی. یعنی نیتوں کی درستگی کرنا یہ سب سے بڑا معاملہ تھا. ایک بڑی عبادت آپ کرتے ہیں، اس عبادت کو آپ قربانی کہتے ہیں، اس کے متعلق اللہ تعالی نے نیت پر موقوف ٹھہرایا ہے اس کو. اور قرآن میں سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم، کہ اللہ کو تمہاری قربانیوں کا گوشت، پوشت، اس کی کھالیں، اس کے کھر، اس کے سینگ، اس کا موٹاپا، اس کا بڑا پن، اس کا اچھا یہ نہیں پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کو جو تمہارے سے پہنچتا ہے وہ تمہاری نیتیں پہنچتی ہیں کہ تم نے کس اخلاص نیت کے ساتھ اس کو کیا. میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نیت کے صادق تھے، نیت کے سب سے سچے تھے، نیت کے سب سے زیادہ لوجہ اللہ والے تھے، سب سے زیادہ اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے عمل تھے. صحابہ اکرام رضوان اجمعین نے غزوہ اسیرہ کے موقع پر بہت زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا، بہت زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا. اس خرچ کرنے میں ایک بیچارہ کوئی گھر کا غریب نادار جس کے پاس تھوڑی سی کھجوریں، وہ تھوڑی سی کھجوریں اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ایک پنڈوکلی کے اندر داخل ہوتا ہے. بڑی جمع غفیر ہے مسجد کے اندر لوگوں کی، مسجد نبوی کے اندر. بعض لوگوں نے اس معمولی چیز کے اوپر
मामूली उन छुआरों और खजूरों के ऊपर मुस्कराना शुरू किया, जिनकी मुस्कुराहटें और उनका सर झुकाना और उनके इशारों और उनके निजाम से रिसालत मआब मुअल्लिम इंसानियत को इल्म हुआ कि इसके इस कलील चीज को ये लोग फौकियत नहीं देते हैं, इन लोगों ने इसको अकीर समझा है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों से उसको पकड़ा। कुर्बान जाइए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों हाथों से पकड़ा और पकड़ने के बाद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर नोक ली, उस जो है का मुंह खोला और खोलने के बाद जो बड़ा सा खजूरों का एक ढेर लगा हुआ था फौज की तैयारी के लिए, उस ढेर के ऊपर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फैला दिया, उसके ऊपर डाला और इधर उधर करके फैला के डाला उन चंद खजूरों को। डालने के बाद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने इनको इसलिए फैला दिया है कि ये इखलास से आई हुई चंद खजूरों की वजह से अल्लाह ताला इन बाकी के अंदर खैर और बरकत पैदा फरमाता। इसलिए अमाल की सबसे बुनियादी चीज इखलास नीयत, कि अगर इखलास नीयत है इंसान के अंदर, इंसान कामयाब व मुराद है। और अगर रिया है, दिखावा है, तो इंसान सबसे बड़ा नाकाम है। इससे अल्लाह ताला माफ फरमाए। कितनी हल्की चीज है रिया, उसकी एक हदीस में आपके सामने नबी अलैहिस्सलाम के अल्फाज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिया इतनी हल्की है मिन दबीबतिन नमल, मिन दबीबतिन नमल, यानी रिया इतनी हल्की चीज है कि ये दबीबतिन नमल है। दबीबतिन नमल यानी चिमटी के पांव से भी ज्यादा हल्की चीज है। जितने चिमटी के पांव, चिमटी हमारे बदन के ऊपर चढ़ जाए, हमारे कपड़ों पर चढ़ जाए, चलने लगे तो हमें जल्दी महसूस नहीं होगा, उसके पांव से ऐसे हालात पैदा नहीं होते हैं कि इंसान समझ सके कि मेरा नुकसान हो रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे ऊपर जो है इससे सबसे छोटी शिरक से डरता हूं जिसको रिया और सुम कहते हैं, और ये इतनी हल्की है, दबीबतिन नमल, चिमटी के पांव से भी ज्यादा हल्की है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप गौर कर पाए, हम कुरान की तिलावत कर रहे हूं और हमें ये गौर करना चाहिए कि कहीं हमारे अंदर शिरक ना हो, दबीबतन नम ना हो। हम तकरीर कर रहे हूं तो हमें फिक्र होना चाहिए कि भाई हमारी इस बात को लिवजहिल्लाह होनी चाहिए, फी सफीलिल्लाह होनी चाहिए, अल्लाह की रजा के लिए होनी चाहिए, न कि इसलिए होनी चाहिए कि लोगों को यह पता चले कि बड़ा आदमी, बड़ा मुकर्रिर, बड़ा कारी, बड़ा वाहिज है। हम खर्च कर रहे हो तो उसके अंदर हमें शिरक से डरना चाहिए और नीयत खालिस लिवजहिल्लाह होनी चाहिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले अल्लाह ताला 3 आदमी से अपनी बड़ी नियामत के बारे में पूछेगा। 3 आदमी और 3 नियामतें, आला और अरफा 3 नियामतें। यह रवायत तिरमिज़ी शरीफ की है और तिरमिज़ी शरीफ की रवायत 280 है और किताब ज़ुहद में है, बाब मा जाअ फिर रिया, यह रिया के बाब में है। और इस एतबार से हदीस जो है, यह बाब जो मैंने पहले बतलाया 3री जिल्द बाब है 280 और रकमुल हदीस है 2382, रकमुल हदीस 2382 है। और इसको इब्ने खुज़ैमा ने भी रवायत किया है, बाबु सदक़ातुल फित्र के अंदर बयान किया है इसको। तो इसको हमें फिक्र से सुनना चाहिए और फिक्र से समझना चाहिए। बड़ी इबरत की बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला मुहासबा जो शुरू करेगा, महशर के मैदान में अपने सामने जो बुलाएगा, 3 आदमी होंगे। 3 आदमी,
سب سے پہلے ایک غازی کو بلایا جائے گا، ایک شہید کو بلایا جائے گا، ایک مجاہد کو بلایا جائے گا. اس کو کہے گا، جب آ جائے گا سامنے تو اللہ فرمائے گا کہ میں نے تجھے جوانی اور جان کی نعمت عطا کی، تو نے کہاں خرچ کی، کس جگہ خرچ کی؟ وہ آدمی کہے گا اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے، اللہ علیم بذات الصدور ہے. علیم بذات الصدور کو آپ سمجھتے ہیں دل کے اندر جو دھڑکن بیٹھے ہوئے ہمیں پیدا ہوتی ہے اور مجھے کہتے ہوئے جو پیدا ہوتی ہے، رب اس سے بھی باخبر ہے، پوری طریقے سے جانتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کیا چیز. اللہ تو جانتا ہے فلاں غزوے میں شریک ہوا، فلاں میں شریک ہوا، اور فلاں میں تیرے کام میں آ گیا. میں جس طریقے سے لڑا تو جانتا ہے، میں نے کیسے لڑا. اللہ کہے گا نہیں، تو اس لیے اس غزوے میں 2 دھاری تلوار کے ساتھ اور 2 دستی 2 طریقے کی 2 تلواروں کے ساتھ لڑ رہا تھا، اور اتنا کھل کے لڑ رہا تھا کہ لوگ یہ کہیں کہ بہت بڑا مجاہد، بہت بڑا اللہ کی راہ میں قربان آنے والا ہے. یہاں تک کہ تو جو ہے شہید ہو گیا، تو قتل ہو گیا، اور جو تو چاہتا تھا کہ لوگ کہیں وہ کہہ دیا کیا. اب تیرا خلاق اور حصہ کچھ بھی نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے وَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ وَأُلْقِيَ فِي النَّارِ، منہ کے بال گھسیٹ کر سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا. عمل کتنا بڑا ہے. رسالت مآب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جو اللہ کے اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کو پیش کرتا ہے، اس کا قطرہ خون زمین پر نہیں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما کے جنت میں داخل کر دیتا ہے. یہ بذات خود کئی لوگوں کی شفاعت کرنے والا ہے. باب ہے اس کے بارے میں باضابطہ کہ شہید لوگوں کی شفاعت و شفاعت کرے گا. لیکن اگر اس کے اندر اخلاص نہیں ہوگا، لوجہ اللہ نہیں ہوگا، تو وہ جہنم کا ایندھن ہوگا. دوسرا بڑے عمل والا، اعلی عمل والا، مقام والے عمل والا قاری قرآن، جس کے متعلق احادیث میں فرمایا اقرا ارفع، پڑھتا جا تو چڑھتا جا، تیرا مقام اس جگہ ہے جہاں تیری زبان رکے گی. کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ جنت میں اس کو جنت ہی نہیں، اس کو جنت کے بالے خانے ملیں گے، درجات و اعلیٰ ملیں گے، بڑی جگہ میں جائے گا. اس کو بلائے گا اللہ تعالیٰ قاری قرآن، بہترین لحان سے پڑھنے والے، بہترین طریقے کی لچھدار تقریر کرنے والے مولوی صاحب، میں نے تجھے علم کی نعمت سے نوازا، قرآن کی نعمت سے نوازا، کیا عمل کیا ہے؟ وہ کہے گا اللہ قرآن حفظ کیا، قرأت کی، پڑھتا رہا، یہاں تک کہ میں فوت ہو گیا، تیرے پاس آ گیا. اللہ فرمائے گا نہیں، تیرا ارادہ دنیا میں شہرت اور ریا کا تھا، تجھے شہرت اور ریا مل گئی، اب تیرا حصہ نہیں ہے. وَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ وَأُلْقِيَ فِي النَّارِ، منہ کے بال گھسیٹ کر اس کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا. ایک شخص جس کو اللہ نے محنت کرنے کی توفیق دی اور اس نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں، مال بے شمار، خرچ بے شمار، یہ بھی یہاں بھی خرچ کرو، 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 پتہ چلے کہ بہت بڑا فیاض آدمی، بہت بڑا صحابت والا آدمی، سخی آدمی. اس کو کھڑا کیا جائے گا، بھائی بدلا مال کی نعمت سے نوازا، کیا کیا؟ کہے گا اللہ تو نے مجھے مال دیا، میں نے اتنی مسجدیں بنائی، تو نے مجھے مال دیا، میں نے اتنے غریبوں کو کھانا کھلایا، تو نے مجھے مال دیا، میں نے اتنی مدارس کے طلبہ کو پڑھایا، تو نے مجھے مال دیا، میں نے اتنی جو ہے قرآن کی تباعت کروائی، تو نے مجھے مال دیا، میں نے فلاں فلاں جگہ خرچ کیا. اللہ سب جگہ خرچ کیا، تو جانتا ہے میں نے خرچ کیا. اللہ کہے گا نہیں، تیری نیت کے اندر فطور تھا، تیری نیت درست نہ تھی، اس لیے تو خرچہ کرتا رہا، تیرا خرچہ ہو گیا، اور قد قیل، تو جو چیز دنیا میں چاہتا تھا وہ تجھے مل گئی، کہہ دیا گیا. کہا نہیں جاتا ہے بہت بڑا خرچہ کرنے والے. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ نیتوں کو درست فرما دے، اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کے اندر اخلاص پیدا فرما دے،
اللہ ہمیں ریا و سم سے بچائے. اللہ ریا و سم سے بچائے, دکھاوا ریاکاری سے اللہ تعالیٰ کہا. کہہ دیا گیا, تمہیں بہت کہہ دیا گیا. اب کیا ہے, کہا جائے گا کہ بھائی یہ تو کہا گیا وصحب علی وجہ والقی فی النار. اللہ کے نبی جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ 3 طریقے کے ایسے لوگ ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان سے جہنم کو سلگائے گا, یوم القیامہ, قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان 3 اشخاص سے جو بہت مقام والے اشخاص ہیں. کیا ہمیں اور تمہیں رشک نہیں ہوتی؟ یہ نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے یہ موقع دے کہ ہم اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں نچھاور کر دیں؟ کیا یہ رشک کی بات نہیں ہے؟ کیا یہ رشک کی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دے اور ہم لوگوں کے سامنے بیان کرے؟ کیا یہ رشک کی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین قرآن دے اور ہم لوگوں کے سامنے بہترین طریقے سے تلاوت کرے؟ کیا یہ رشک کی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مال دے اور ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں؟ رشک کی بات ہے, لیکن انسان کی نیت اس کے اندر درستگی کی بات ہے. میرے بھائیوں, بخاری شریف کی وہ روایت ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے, اور جب بھی مصائب آ جائے تو نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ کو سے فریاد کیا کریں. اللہ سے جب بھی معاملہ بنے اور معاملہ ایسا ہو کہ جس معاملے میں آپ سے وبا آ گئی, آپ پر مصائب آ گئے, آپ پر مقدمات آ گئے, آپ گھیرے گئے کہیں, آپ مصائب کے اندر پھنس گئے, آپ کا معاملہ بدل گیا, تو جو نیک اعمال ہیں ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا کیا کریں. اکثر و بیشتر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہابی, یہ اہل الحدیث, یہ غیر مقلد, یہ اتنے عجیب لوگ ہیں, یہ تو وسیلے کے قائل ہی نہیں ہیں. نہیں میرے بھائیوں, ہم وسیلے کے قائل ہیں, لیکن سب سے پہلا وسیلہ جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا وہ وسیلہ نیک اعمال کا وسیلہ ہے. راوی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, اور روایت بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے 3 اشخاص کے متعلق. یہ بنی اسرائیل کے, یہ روایت آپ نے کئی مرتبہ سنی. بنی اسرائیل کے 3 آدمی سفر کر رہے تھے. سفر کے دوران ریگستان کا سفر, پہاڑ کا سفر کرتے کرتے موسلا دھار بارش, تیز آندھیاں, نظام بچنے کا نہیں, تینوں کے تینوں بھاگتے ہوئے ایک غار دیکھا, اس غار کے اندر داخل ہو جاتے. غار کے اندر داخل ہو گئے اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ غار میں تھے تو اللہ کی طرف سے آزمائش کے اعتبار سے آزمائش آئی. ایک اوپر سے پتھر لڑکا اور غار کے منہ کو بند کر لیتا ہے. غار کا منہ بند ہو گیا, غار بند ہو گئی. اب جب غار بند ہو گئی تو تینوں کے تینوں پریشان ہو گئے کہ اب ایسا کوئی بھی مقام ایسا نہیں ہے, ایسے حالات نہیں ہے کہ ہم اس کے سے باہر کیسے نکلے. تو تینوں نے آپس میں مشورہ کیا, ایک دوسرے بات کی. جتنی ان کے اندر جان تھی, جتنی ان کے اندر سخت تھی, جتنا ان کے اندر طاقت تھی, اس کے اعتبار سے اس پتھر کو انہوں نے دبایا, انہوں نے کوشش کی, تمام جو ہے کوشش کی, جتنی ہیلے بہانے تھے سب ڈھونڈے. سب جو ہے کوشش کرنے کے بعد جب ان کو لگا کہ اب کوئی وسیلہ, کوئی چارہ, کوئی نظام ایسا نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اس غار سے نکل سکیں. ریگستان, کوئی آواز نہیں, کوئی پکار سننے والا نہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں, نہ پہلے والوں کو پتا نہ پچھلے والوں کو پتا, درمیان میں ہے, اب کیا کریں؟ تو تینوں نے مشورہ کیا. کہا کیا مشورہ ہے؟ کہا مشورہ یہ ہے کہ ہم میں سے جس نے جو نیک عمل کیا ہو اس کے وسیلے سے اللہ سے دعا کریں. میرے بھائیوں, جہاں تمام تر دنیا کے جتنے بھی نظام ہیں منقطع ہو جائیں, اس کے بعد دعا عمل کرتی ہے رب ذوالجلال والمنن, سنتا ہے. تمام اسباب جہاں آپ کے منقطع ہو جائیں, یہ عقیدہ مسلمان کا ہونا چاہیے کہ دنیا کے تمام اسباب کا منقطع ہو جانا, رب کی ذات اب بھی باقی ہے, اس کا سلسلہ اب بھی باقی ہے, اس کے سامنے ہاتھ پھیلانا اب بھی باقی ہے. اب وہ کبھی بھی اس سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. کہتے ہیں جب معاملہ بن گیا تو کہا چلو جی دعائیں کرتے ہیں. سب سے پہلے والا دعا کرتا ہے اللہ تو جانتا ہے کہ میرا کام وہ بھیڑ بکری پالنے کا تھا,
بھیڑ بکری پالنے کا کام ہے. میرے ماں باپ بوڑھے, اللہ تو جانتا ہے کہ میں جب بھی شام کو واپس گھر پلٹتا, اپنی بکریوں کو دھوتا, ان کا دودھ نکالتا, تو سب سے پہلا میرا عمل یہ ہوتا, نہ خود پیتا, نہ اپنے بچوں کو پلاتا, نہ اپنی بیوی کو پلاتا, سب سے پہلے وہ چھنا, وہ پیالہ اپنے ماں باپ کے سامنے پیش کرتا. جس وقت وہ نوش فرما لیتے, وہ سیر ہو جاتے, اس کے بعد میں اپنی اولاد کو, اپنے گھر والوں کو اور خود اس کو پیتا تھا. اللہ, ایک دن ایسا ہوا, چارے کی تلاش میں دور میں نکل گیا. جب میں چارے کی تلاش میں دور نکلا, شام کو میں واپس پلٹا, میں نے گھر پہنچا, میں نے آ کر دودھ دھویا, میں نے پیالہ پکڑا, میں والدین کے پاس گیا. میرے والدین بوڑھے تھے, انتظار کرنے کے بعد بھوکے ہی سو گئے. رب ذوالجلال والمنن پوری رات پیالہ ان کے سرہانے لے کر کھڑا رہا, اس نیت سے کہ میرا عمل تھا ہمیشہ اس عمل میں تبدیلی پیدا نہ ہو. صبح ہو گئی, والدین کی آنکھ کھلی, دودھ پیش کیا, پھر اس کے بعد میں نے پیا اور میرے بچوں نے پیا. اللہ, اگر اللہ, اور انہوں نے جو الفاظ کہے, اللہم ان کنت فعلت ذالک ابتغاء وجہک فاخرج انما نحن فی. اے اللہ, اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے, کیونکہ علیم بذات صدور کون ہے؟ علیم بذات صدور کون ہے؟ اللہ ہے. علیم بذات صدور اللہ ہے. دل کی باتوں کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے. میرے دل کی بات کو بھی جاننے والا اللہ, آپ کے دل کی بات کو بھی جاننے والا اللہ ہے. اللہ دلوں کے سب سے زیادہ قریب ہے. اللہ, اگر یہ میں تیری رضا کے لیے کیا ہے, اس سے ہمیں نکال دے, یہ بڑی مصیبت ہے, اس مصیبت سے ہمیں چھٹکارا دے. حدیث کے الفاظ ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری کی روایت ہے, فرمایا تھوڑی سی چٹان اوپر جس سے امید بندی, معمولی سی باہر کی روشنی ان کو اندر غار میں لگنے لگی, لیکن نکلنے کے لیے راستہ نہیں. دوسرا کہتا ہے, اللہ میرا کوئی نیک عمل تو اتنا ہے نہیں ہے جو بہت بڑا کوئی نیک عمل ہو میں اس کو پیش کروں, لیکن ایک میرا عمل ہے, وہ عمل کو پیش کرتا ہے. نوجوانوں, اپنی عزتوں اور عفتوں کی اس طریقے سے عصمتوں کی حفاظت کرو, اللہ تمہیں جنت الفردوس کے اندر جگہ اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بازار بے حیائی بڑا گرم ہے, بازار بے حیائی بڑا گرم ہے. بڑے گرم جوشی کے ساتھ جو تمام نظام آیا ہوا ہے, اس وقت برائیاں بڑی آسان ہیں اور نیکیاں بہت مشکل ہو گئی ہیں, کیونکہ برائیوں کے تمام اسباب ہمارے پاس موجود ہیں. وہ کہتا ہے, اللہ تو جانتا ہے کہ ہر انسان کو ایک میلان نفس ہو. جب ہم بڑے ہوئے, جب ہم پنپے میں بالغ ہوا, تو میں سب سے زیادہ جس سے پیار کرتا تھا وہ میری چچا کی لڑکی تھی, جو حسین تھی, جمیل تھی, خوبصورت تھی. میں ہمیشہ کوشش کی اس کو پانے کی, مگر میں ناکام رہا. وہ کہتا ہے, میں یہاں تک کوشش کی کہ اس سے میرا نکاح ہو, میں ناکام رہا, کہ مجھے وہ نہ مل سکی, اس کی شادی ہو گئی. وہ نظام حالات سے اللہ نے اس کو بچے عطا کر دیے, اس کا گھر والا وفات پا گیا, بیوہ ہو گئی. کہتا ہے, میں ہمیشہ سے لالچی رہا کہ یہ مجھے کبھی بھی اللہ تعالیٰ ایسا نفس ہم کو اور آپ کو عطا نہ فرمائے. اللہ سے دعا کیجیے, اللہ عورتوں کے فتنے سے ہمیں محفوظ رکھ, اللہ ان کی بے حیائی سے ہمیں محفوظ رکھ, اللہ ان کو حیادار بنا دے, اللہ ان کو فاطمہ والا تقوی عطا فرما دے. ہمارے اندر وہ کہتا ہے, میں کوشش ہمیشہ کرتا رہا, حالات کی تھپیڑ پڑنے کی بنیاد پر ایک دن وہ میرے پاس پہنچ گئی کہ لگے میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, گھر والا موجود نہیں ہے, میری حالات خستہ ہے, میرے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں. اللہ کے بندے, تجھے اللہ نے مال دیا ہے, تو مجھے مال دے کہ میں اپنے بچوں کو کھلاؤں. میری بہنوں کو چاہیے, میری ماؤں کو چاہیے, میری اسلامی بہنوں بھائیوں کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کی قدر کیا کریں.
یہ چھتڑی کما کے لاتی ہے نا تو تم گھر میں آرام سے کھاتی ہو, ناشکری نہ کیا کرو. جب آپ کے سر بڑھ گیا تب پتا چلے گا کہ کتنے جو ہے ہوتا ہے. اللہ محفوظ رکھے سب. کہا میں نے اپنی لالچ کو اس کے سامنے ظاہر کر دیا. میں نے لالچ کو ظاہر کیا, کہا دیکھ میں تجھے دوں گا مگر شرط یہ ہوگی کہ آپ نے نفس کو میرے لیے تم دو. وہ اتنی حالات کی مجبور تھی, اس نے اس کو قبول کر لیا اور میں نے 120 دینار اس کو دے دی. 120 دینار. اس نے 120 دینار لیا. وعدے کے اعتبار سے اس سے جو ہمارا معاملہ طے تھا, خلوت میں ہم پوری طریقے سے تیار ہو گئے. یہ شخص کہتا ہے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے اس پر پورا قبضہ تسلط پا چکا تھا, اور جب اس کے قریب میں آنے لگا تو یہ اس اللہ کی بندی کے بدن پر لرزہ طاری تھی. یہ کب کبھی طاری تھی, اور جب میں اس کے قریب گیا وہ کہنے اتق اللہ, اللہ سے ڈر جا. راتوں میں اللہ سے ڈرے, تنہائیوں میں اللہ سے ڈرے, کمروں میں اللہ سے ڈرے, ہوٹلوں میں اللہ سے ڈرے, ریگستانوں میں اللہ سے ڈرے, جھاڑیوں میں اللہ سے ڈرے. اللہ ہر جگہ آپ کو دیکھنے والا, اللہ ہر جگہ ہمیں دیکھنے والا, اللہ ہر جگہ دیکھنے والا. اس نے کہا اتق اللہ, اللہ سے ڈر, اور اس مہر کو بغیر نکاح حلال کے مت توڑ, رب سے ڈر جا. کہتا ہے میں نے اس کے رونے کو, اس کے بلبلانے کو, اس کی کبکبی کو, اس کے خوف خداوندی کو, جب میں نے اللہ کے خوف کو دیکھا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا, اس پر تسلط پا جانے کے بعد بھی, اور 120 دینار بھی معاف کر دیا. اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک فاخرج انما نحن فیہ. اے اللہ تیری رضا کے لیے اگر یہ میں نے کیا ہے, اس سے اللہ تو مجھے باہر نکال دے. کہتے ہیں چٹان اور اوپر ہٹ گئی, تھوڑی اوپر ہٹی, اور ہٹنے کے بعد ابھی بھی ہم کوشش کر رہے تھے, راستہ نکلنے کے لیے موجود نہ تھا. تیسرے کی باری آ جاتی ہے. تیسرا اللہ کے سامنے اپنا عمل پیش کرتا ہے. وہ عمل یہ تھا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں ایک ٹھیکیدار تھا. ٹھیکیدار بھی ذرا توجہ دیں, کام کرانے والے بھی توجہ دیں. کسی مزدور کی مزدوری آپ کے پاس نہ رہ جائے, کسی کے اوپر ظلم نہ ہو جائے, کسی کا خیر کا معاملہ نہ رہ جائے. کہا میں کام کرواتا تھا مزدوروں سے, سب کی مزدوری دے دی, ایک کی مزدوری میرے پاس باقی رہ گئی. یہ ایک کی مزدوری جو میرے پاس باقی رہی, کسی وجہ سے وہ تیار نہ ہوا مزدوری لینے کے لیے, یا اس نے مزدوری نہ لی, وہ چلا گیا. میں نے اس کے مال امانت کو مال تجارت میں لگا دی. یہ یتیم کے مال کے متعلق بھی قرآن میں اللہ نے آپ کو فرمایا ہے. آپ نے کو فرمایا کہ جب کسی یتیم کے آپ والی بن جائیں تو اس کے مال کو آپ ربا کریں, اس کو پالیں, اس کو پوسیں, اس کے تجارت کے اندر لگائیں, کہیں زکات ہی اس کو نہ کھا جائے کہ زکات کے اعتبار سے اس کا مال ختم ہو جائے. اور جب وہ بالغ ہو جائے تو امانت کے اعتبار سے مال یتیم کو اس کے حوالے کر دیا جائے. یہ اللہ نے آپ کو قرآن کے اندر بھی حکم صادر فرمایا. کہا میں اس مال کا والی تھا, میں نے اس کو پالا, میں نے اس کو بڑھایا, اس کے اوپر تجارت کی, اور اللہ نے بہت بڑا فائدہ اس کے اندر کیا. یہاں تک کہ اس کے اونٹوں کی ریوڑ, بکریوں کی ریوڑ, اور غلاموں کی ایک بڑی تعداد ہو گئی ان کو سنبھالنے والوں کی. یہ آدمی بیچارہ مرا ہوا, حالات میں پٹا ہوا, نظام میں پٹا ہوا, بالکل خستہ حالات میں, کہیں مسکین بنا ہوا, کسی وقت میں اس آدمی کے پاس دوبارہ سے پہنچ جاتا ہے. کہتا ہے بھائی فلاں سن میں, فلاں دور میں, فلاں وقت میں نے آپ کے ساتھ کاروبار کیا تھا, مزدوری کی تھی آپ کی, میرے تھوڑے سے پیسے ہیں, اس وقت بڑا میں مجبور ہوں, آپ مجھے ادا کر دیجئے. تو میں نے بڑی خندہ پیشانی سے اس کو کہا دیکھ, یہ جتنا تجھے اونٹوں کا ریوڑ, بکریوں کا ریوڑ, یہ غلام دکھائی دے رہے ہیں, تو لے جا سکتا ہے, سب کا سب تیرا ہے, سب کا سب تیرا ہے, تو لے جا. وہ کہتا ہے اللہ کے بندے, یعنی ہم اور آپ ہوں, آپ ذرا تصور کریں نا, اگر ہم اور آپ اور کسی کے پاس چلے جائیں اور اس سے کہیں کہ ہمارے اتنے 100 یا اتنے 1000 روپے آپ کے پاس ہیں, آپ ہمیں دے دیجئے, اور وہ کہے کہ جناب یہ اتنا سب آپ لے جائیے, تو ہم کیا سمجھیں گے؟ دینا نہیں چاہتا ہے, مذاق کرنا چاہتا ہے. آئے ہائے ہائے, مسکین کو آپ مت تنگ کیجیے, کسی حق والے کو آپ حق مت.
اگر آپ کسی سے قرض اس نیت سے لیتے ہیں کہ اس کا قرض ادا نہیں کریں گے تو آپ غاصب اور خائن ہیں. اگر آپ کی نیت کے اندر نکاح اور عقد کرتے ٹائم مہر کے معاملے میں یہ ہے کہ اتنا مہر باندھ دیں گے ادا نہیں کریں گے تو آپ یاد کیجیے آپ کا نکاح نہیں آپ کا زنا, کیونکہ نیت کے اندر فطور ہے, آپ کی نیت کے اندر فطور ہے. آپ بہت بڑا جملہ میں نے کہا, نیت کا بہت بڑا دار و مدار ہے. یہ بالکل آپ کے لیے جائز و مناسب نہیں ہوگا کہ آپ مہر باندھ لیں 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ 50 لاکھ اور نیت پہل کے دن سے آپ کی ہے ادا کس نے کرنا ہے. بنیاد ہشتے اول چونے ہم دیوار کج تا سوریا میر ابد دیوار کج. اگر جو ہے پہلے آپ کی نیت کے اندر کجی ہے تو سوریا تک بھی دیوار چلی جائے کج ہی رہے گا. نیت ٹیڑھی معاملہ پورا ٹیڑھا ہوگا. میں نے کہا بھائی لے جا, وہ کہنے لگا اللہ کے بندے مذاق مت کر, میرے وہ پیسے دے دے جو میں جس کے میں مطالبہ کر رہا ہوں. میں نے کہا اللہ کے بندے یہی تو میں نے تیرے تجارت کے اندر لگایا تھا, اس کو بڑھایا ہے, یہ اللہ کی قسم تیرا ہے, لے جا. وہ بڑے باخوشی رہا ہے. ایک آدمی کیا تھا چند پیسوں کے لیے خوشی کے ساتھ ریوڑ لے کر جا رہا ہے. اللہ اکبر, اللہ خوشی کے ساتھ کیا لے کے جا رہا ہے, ریوڑ لے کے جا رہا ہے, مالدار ہو کر جا رہا ہے, فقیر مالدار ہو گیا ہے. اللہ اکبر. کہا اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک فاخرج انما نحن فی. اللہ تو نیتوں کو جاننے والا ہے, تیری جو ہے رضا کی خاطر, تیرے خوف سے میں نے تیرے لیے تجھے خوش کرنے کے لیے میں نے یہ کیا تھا. اللہ اگر تیری رضا کے لیے کیا ہے اس سے مجھے نکال دے. تو پتھر اٹھ گیا, تینوں نکل گئے, گھر و منزل میں پہنچ گئے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کے وسائل کے اعتبار سے اس حدیث کو بیان فرمایا اور امام بخاری علیہ رحمہ نے صحیح بخاری میں اس حدیث کو جگہ دی. اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے عمل کرنے کی توفیق بخشے, ایک اور نیک کرے, آپس کے